لیلۃ الجائزہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. ہم جیسے ہی چاند نظر آتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارا شیطان کھل جاتا ہے اور بالکل سڑکوں پر آ جاتا ہے وہ شیطان. تو وہ لیلۃ الجائزہ کی امپورٹنس ذرا پلیز دہرا دیجئے، بتا دیجئے سب کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام کی رات ہے، اور انعام کی رات کا مطلب کون سی رات؟ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جنہوں نے پورے ماہ اللہ تعالیٰ کی خلوص دل کے ساتھ عبادت کی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کیا ہوتا ہے، تسبیحات تحلیلات وہ اللہ کے حضور پیش کی ہوتی ہیں، اللہ سے استغفار کیا، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ کو اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہوتی ہے اعتکاف کے ذریعے سے، اور لیلۃ القدر کی حصول کی کوشش کے ذریعے سے، اور اللہ کی راہ میں کثرت سے انفاق کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی اس پوری محنت اور کاوش کے نتیجے میں انہیں جو انعام جس وقت عطا کرتا ہے، وہ وقت ہے، وہ دن، وہ رات ہے، وہ لمحات ہیں جس کو حدیث طیبہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. لیلہ رات ہے، جائزہ انعام ہے، یعنی انعام کی رات. اور یہ روزہ داروں کے لیے جنہوں نے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ماہ محنت کی. اب وہ انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے محنت کر کے اس شب کو زندہ کیا، یعنی اس شب کے اندر وہ خود اللہ کے حضور عبادت میں اسی طرح کھڑا رہا جس طریقے سے وہ پورے ماہ رمضان المبارک کھڑا رہا، تو اس دن جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مرنے نہیں دے گا بلکہ اسے زندہ کر دے گا. اور دوسری بات کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان تمام افطار کے مواقع پر جتنے اہل ایمان کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، یک بارگی ایک ساتھ ان تمام کی تعداد کے برابر اس رات میں عبادت کرنے والے جو بھی اہل ایمان ہوتے ہیں ان مواقع پر، یعنی افطار کے موقع پر، روزے کے رکھنے کے دوران میں، اور دوسری عبادات کے موقع پر کسی بھی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے عبادت و بخشش سے محروم رہ گئے تھے، آج اگر انہوں نے سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور متوجہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ پورے 29 یا 30 دنوں کے برابر جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اس رات میں اتنی تعداد کے برابر میں امت مسلمہ میں سے اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ پوچھا کہ کیا اجر ہے اس شخص کا جس نے محنت کی اور محنت کو اپنے رب کے حضور پیش کیا، تو فرشتے اس سوال کے جواب میں اللہ کے حضور یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا صلہ یہ ہے کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، بخش دیا جائے. اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بخش دیا جنہوں نے ہم سے بخشش کو طلب کیا. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات اس معنی میں ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہ سیر و تفریح کی رات بن جاتی ہے، سب سے زیادہ شاپنگ اور بازاروں میں گلیوں میں گھومنے کی اور ادھر ادھر جو ہے وہ پھرنے کی رات بن جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ایک قید تھی، ہم اس قید سے آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم جو چاہیں کریں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ آپ کلائمیکس پہ پہنچ گئے ہیں. اور کلائمیکس کس بات کا ہے؟ کلائمیکس اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے لحاظ سے، مغفرت کے لحاظ سے، رحمت کے لحاظ سے، نعمت کے لحاظ سے، عطا کے لحاظ سے، فضل کے اعتبار سے، غرض آپ جتنا تصور کریں اپنے رب کے بارے میں کہ وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، وہ کلائمیکس پر ہوتا ہے. اور وہ آپ کو یعنی بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، بشرطے کہ خود بندے کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہو اور وہ اپنے آپ کو اس بات کا امیدوار بنا لے. لہٰذا اس رات میں جو لیلۃ الجائزہ یا شب عید ہے، اس کے اندر ادھر ادھر گھوم کر کے، فضول وقت ضائع کر کے، یا اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر کے، میں آزاد کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً فریڈم کا لفظ لے کر کے لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی زندگی کے کسی لمحے میں اللہ کے احکامات سے آزاد نہیں ہوتا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بندگی رب کے حضور پیش کرتا ہے، اور یہ بندگی ہی اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز جس کہ انسان اپنے آپ کو اور مسلمان اپنے آپ کو اس بات پر تیار کر لے، اس اعتراف پر تیار کرے کہ میں رب کا سچا بندہ ہوں، اور سچی بندگی کا کلائمیکس یہ رات ہے.